الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ البروج ہے، میں نے اس کی آیات ابتدائی جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں اور ان کی آپ ترجمہ دیکھ لیں اور بار بار اس کو پڑھیں۔ یہ آج کے حالات کی جو ہے وہ آئینہ دار ہے کہ اس قسم کے حالات میں کیا ہوتا ہے، اور یہ ظلم جو ہو رہا ہے جس میں بتایا کہ آگ کی خندقیں کھود کے وہ آگ سے بھر کے اس میں مسلمانوں کو، مرد و زن کو، بچوں کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ان کی چیخوں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا کہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر جو ہے وہ ایمان لائیں۔ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات، زمین و آسمان سارے اس کی ملکیت ہیں، وہ سب کا بادشاہ ہے۔ اس اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا آگ میں جلایا جا رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک کہتا ہے آخرت میں ان کو عذاب دوں گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بس اتنی ساری سارا ظلم بیان کرنے کے بعد، نقشہ کھینچنے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو آج مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ستا رہے ہیں، اس طرح جلا رہے ہیں، تو ان کے لیے عذاب کا اور جلن کا مزہ انہیں چکھایا جائے گا۔ فلہم عذاب و جہنم، عذاب جہنم میں سب مختلف قسم کے عذاب، ولہم عذاب الحریق، جلنے کے بعد جو جلن ہوتی ہے نا، آپ کا ایک دفعہ کوئی چیز لگ گئی، آپ کا ہاتھ لگ گیا گرم توے کو یا کسی چیز کو یا سٹیم کے سامنے آ گیا، تو ایک تو اس وقت درد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو وہ جگہ پٹاخے مارتی ہے نا، فرمایا اس جلن کا عذاب چکھاؤں گا۔ آج کل جو کچھ غزہ میں چل رہا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ہمارے یہاں جو واویلا مچایا جا رہا ہے نا، اور جس طرح سے لوگ مختلف قسم کے کلپس شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ فرسٹریشن کو بڑھاتا ہے، یہ فرسٹریشن میں اضافہ کرتا ہے، یہ ڈپریشن کا مریض بناتا ہے، یہ خدا پر یقین کو متزلزل کر دیتا ہے، یہ دہریے پیدا کرتا ہے۔ اور جو یہ کلپس شیئر کرتے ہیں، کچھ اصلی، کچھ سابقہ موقع کے، اور کچھ جو ہے وہ اے آئی سے بنا کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ اس کو لکھ کے دے دیں کہ ایسا منظر بناؤ جس میں بم گرا ہے اور بچے جو ہے وہ اڑ کے جا رہے ہیں فضا کے اندر، بچوں کی لاشیں جا رہی ہیں اور فلاں اور ڈھینگا، اور وہ آپ کو بالکل منظر بنا کے حقیقی دے دیں گے۔ وہ مونیٹائزڈ چینل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ ڈالر کما رہے ہیں اس سے، اور آپ اندھا دھند ان کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کو فرسٹریشن میں مبتلا کر رہے ہیں اور ان کو ڈالر دے رہے ہیں۔ لوگوں کو کہتے بائی کاٹ کریں، فلاں کی فلاں چیز مت خریدیں، خود
ڈالرز کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ ڈالر کو مسترد نہیں کرتے، اندھا دھند بنا رہے ہیں، ملینز میں ان کو ویوز ہو جاتے ہیں گھنٹے میں، صرف اس لیے کہ بچوں کی لاشیں اڑتی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں اور وہ اس طرح کی۔ کوئی عقل کے ناخن لیں آپ لوگ۔ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ اس ظلم کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ دعا کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ کوئی اللہ کی عدالت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہی ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ۔ وہ بڑی عدالت اسی لیے لگائی جائے گی، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہاں کوئی وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تل برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے تو تل برابر بھی اس کے حق میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی جائے گی، اس کو پورا پورا اس کی جو ہے اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ مخالف کو پوری پوری سزا دی جائے گی، اور اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کی تو جنت بن رہی۔ یہ جو مناظر ہیں، لوگ کہتے ہیں نا وہ خدا جو کہتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں گرتا اس کے علم کے بغیر، تو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو لاشیں جس طرح سے قیمہ بن رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ ملحدین کی تو عید بنی ہوئی ہے، یہ ان کی بھرتی کا سیزن ہے۔ آپ شرک کرتے چلے جائیں، ملحد پیدا کرتے چلے، خدا ہے ہی کوئی نہیں، خدا کاری کچھ نہیں چلے۔ جب خدا کچھ نہیں کرتا تو مسلمان کیا کریں؟ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ قوموں پر، یہ امتوں پر یہ وقت آئے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں آئی، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ جب ہلاکو آیا تھا تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی علماء بتا رہے تھے کہ یہ قیامت کی نشانیاں دیکھ لو، مینار بنے ہوئے ہیں، پرندے آ کے کھا رہے ہیں، یہ فلاں حدیث کے مطابق بس اب قیامت بس آ جائے گی، وہ دسمبر میں آ جائے گی، جنوری میں آ جائے گی، فروری میں آ جائے گی۔ یہ اسی طرح یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اس نے مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا اسی طرح، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں بھائی۔ لیکن یہ جو سلسلہ آپ چلا رہے ہیں یہ ثواب نہیں ہے، یہ آپ ان ملحدین، ان ڈالر کمانے والوں کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو فرسٹریٹ کر، وہ گھروں میں رونا دھونا، کوئی بندہ مسکراتا مل جائے تو فوراً وہ تنزیہ کمیونٹی ادھر ٹکڑے اٹھ رہے ہیں مسلمانوں کے، اڑ رہے ہیں، اور تم لوگ مسکرا رہے، تم لوگ لطیفے شیئر کر رہے ہو، تم لوگ فلاں کر رہے، تم دانت نکال رہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ یہ تو بتائیں نا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ جتنے بھی مامے چاچے ہیں نا جو شیئر کرتے ہیں، ان کو جا کے دیکھیں ذرا، ان کے چینل پہ دیکھیں ویوز کتنے اور کتنی کمائی ہے، انالیسس کریں، وہ ایک گھنٹے میں کتنا کما رہے ہیں، آپ کا خون گرما کے، آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال کے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر کے، وہ کتنی ہائی کمائی کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کی مدد نہیں کر رہے، وہ فلسطینیوں کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ ڈالر کے ہمدرد ہیں، انہیں ڈالر چاہیے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اسے خالی نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ وہ جس نے قتل کرنے کے لیے موسیٰ کو ڈھونڈنے والے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کے شک میں کتنے بچے مار دینے والے فرعون کے گھر میں بھیج دیا، فرعون کو مار کے دکھا، اور نہیں مار سکا، پالا اس نے، رائل اکیڈمی میں تربیت ہوئی، مارشل آرٹ سیکھے، نہیں مار سکا۔ وہ خدا آج بھی ہے، اس کی قوتیں، اس کے اختیارات، اس کی شکتیاں آج بھی وہی، وہ ایک کون سے دل بدل سکتا ہے، جنگ بند کرا سکتا ہے، وہ دلوں میں ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال رہا۔ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم اس بنیاد پر اسے نہیں چھوڑ سکتے کہ چونکہ اس نے ایکشن نہیں لیا اور
یہودیوں کے گھروں میں جو ہے وہ زلزلہ نہیں آیا، ایسا نہیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلا تجزیہ جو ہے وہ اگلے میں اس میں بیان کرتا ہوں اپنے بلاگ میں، لیکن فی الحال یہ کہ یہ شیئرنگ دین کی خدمت نہیں، یہ یہود کی مدد ہے۔ ٹیریفائڈ کر دو مسلمانوں کو، ڈرا کے رکھ دو۔ قرآن کہتا نا فشرد بہم من خلفہم، ان کو اتنا مارو کہ جو ان کے پچھلے ہیں نا، جو تیاریاں کر رہے ہیں جہاد کی اور فلاں کی اور باتیں کرتے ہیں، اور ان کو بھی خوف زدہ کر دو۔ فشرد بہم، ان کو بھگا دو، ان کو مار کے جو چار تمہارے ہتھے چڑھ گئے۔ امت مسلمہ بہت وسیع، وہ 20 لاکھ 40 لاکھ 2.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ پر مشتمل نہیں، لیکن ان 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ سے ان کو اتنا مارو کہ بقیہ جو بھی 2 ارب مسلمان ہیں نا، ان کے پیشاب جو ہے نا خطا ہو جائے۔ اس میں یہ مددگار ہیں، یہ کلپس بڑی مدد کر رہے ہیں، ان کی چرواریں گیلی کر رہے ہیں، جذبات جوش جذبات بڑھ رہے ہیں اپنی حکومتوں کے خلاف، بغاوت، ڈی اسٹیبلائز کر دو اسلامی ممالک کو اس کے ذریعے، اس شیئرنگ کے ذریعے تان کر کے اپنے حکام پر۔ اب حکام کیا کریں، یہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔